جسارت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دکھایا ضرور ہے۔ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہاں میں نے کئی ایسے معاملات دیکھے ہیں۔ یہاں کی تو گواہیاں پیر صاحب دیں گے، میں کیا کہوں گا اس بارے میں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں مزید، دیکھیے اب پھر کیا ہوتا ہے۔ یہ تو حدیث مبارکہ کی بات آ گئی کہ جو اعلان جنگ اس سے کر دیا گیا۔ پھر فرمایا گیا کہ بندہ جو ہے نا اگر میرے قریب ہونا چاہتا، اب طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ نے سماعت تو کر لیا کہ متقی ہونا چاہیے، اب آدمی متقی بنے کیسے، تقوی حاصل کیسے کرے؟ تو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ جو بندہ ہے نا اگر مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو نوافل کے ذریعے قریب ہو جائے۔ نوافل کی پہلی تو بات تھی فرائض و واجبات و سنتوں کی بات تھی، پھر فرمایا بندہ اگر میرے قریب ہونا چاہتا ہے نوافل کے ذریعے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر فرمایا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، فرمایا گیا اس کے پیر بھی بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرب اس طرح حاصل ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ پاک میری حاجت قبول فرما لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے گا تو ضرور وہ کامیاب ہوتا ہی چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے خوشبودار مٹی ملی۔ مٹی سمجھتے ہیں نا؟ مٹی سمجھتے ہیں؟ 7 کلرز ہے نا آپ کے پاس، ایک کیا ہے وہ مٹی، اسی کو کہتے ہیں مٹی، ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں ایک خوشبودار مٹی ملی، خوشبو والی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مٹی سے کہا اے مٹی تو بڑی خوشبو والی ہے، تو عنبر ہے یا کستوری ہے؟ کہ تیرے پاس اتنی خوشبو آخر کہاں سے آ گئی؟ تو ایک مٹی ہے صرف، تیری یہ اوقات یہ حیثیت کس طرح ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ اور ایسی خوشبو جو مجھے محصور کر رہی ہے، تیری طرف مجھے بلا رہی ہے تو عام سی مٹی۔ مٹی کیا جواب دیتی ہے؟ مٹی کہتی ہے بگفتہ من گلے ناچیز بودم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم۔ شیخ سعدی نے فارسی میں اس کو آپ نے تحریر فرمایا ہے، ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں۔ وہ مٹی کہنے لگی شیخ سعدی سے، اے شیخ سعدی میں مٹی تو ہوں لیکن میں نے کچھ وقت پھول کے ساتھ گزارا ہے۔ میں ہوں تو مٹی لیکن میں نے کچھ وقت پھول کے ساتھ گزارا ہے، اور پھول کی صحبت میں رہنے سے مجھ میں خوشبو پیدا ہو گئی۔ اب عقل والوں کے لیے تو یہ بات بالکل آسان سی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہم مٹی بن کے ہی آتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منہ مبارک کی تابانیاں یہاں رہ رہ کر اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہو ہی جاتی ہیں۔ اب کس نے کتنی برکتیں حاصل کی یہ میں نہیں جانتا، یہ ہر انسان کا اپنا نفس اپنا دل جانتا ہے کہ جو یہاں آ کر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر یعنی منہ مبارک کی تابانیوں کی برکتیں سمیٹ کر، اور جس نے جناب اللہ کے پیاروں کی بارگاہوں میں آ کر بیٹھے ان کی صحبت اختیار کی، تو وہ سمجھ لے اگر وہ مٹی بھی تھا تو ان صحبت کی وجہ سے اس میں خوشبو آ گئی جناب۔ یہ ہے اصل آج کا پیغام۔ آج کی محفل ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، انسان اگر مٹی بھی ہو پھولوں کے پاس چلا جائے، صرف جانا کافی نہیں ہے۔ مٹی کہتی ہے کہ میں نے صحبت میں بھی وقت گزارا، صرف یہ نہیں کہ آئے چھو کر چلے گئے، نہیں، صحبت میں بھی وقت گزارا، صحبت میں وقت گزارنے کے بعد مجھ میں خوشبو ہی خوشبو ہوتی چلی گئی۔ تو یہ کتنی پیاری بات آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی۔ اب دیکھیے جناب، اب اگر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان اللہ کے ولیوں کے پاس کیا ہوتا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو ان کو میں کیا پیغام دوں؟ دیکھیں کرامت اولیاء یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، کرامت اولیاء حق ہے، حق بات ہے بالکل، اس کا منکر گمراہ ہے۔